السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں ثنا حامد، دا آنر آف دا ڈاگ فریم پروجیکٹ۔ میری کہانیاں، میرے پیج پہ جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ 100% ٹرو ہے، بالکل بھی اسکرپٹڈ نہیں ہے، بالکل بھی فلٹرڈ نہیں ہے، کیونکہ میرا ایم اور مشن یہی ہے کہ میں جو بھی سٹوریز بناؤں گی، جو بھی سٹوریز لگاؤں گی، وہ ٹوٹلی ٹرو ہوگی، اوریجنل ہوگی، اتھینٹک ہوگی، اور کسی کے ساتھ وہ واقعہ ہوا ہوگا، وہ بالکل بھی فلٹرڈ کانٹینٹ نہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ وہ گھر کیا تھا، اس کی کہانی کیا تھی۔ یہ کہانی شروع ہوئی تھی 2014 میں، جب ہماری نئی شادی ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ ماشاء اللہ سے کافی ویل سیٹل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ میری خود کی فیملی بھی الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ میرے ہسبینڈ کا جو گھر تھا اس میں رومز کچھ کم تھے، جس میں میری فیملی کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم لڑکی کو بڑے گھر میں دیں گے۔ اب بات یہ تھی کہ میرے ہسبینڈ نے ان دنوں میں گھر سرچ کرنا اسٹارٹ کیا اور اتفاق سے 1 مہینے کے اندر گھر مل گیا، لیکن ہم نے یہ بات نوٹس نہیں کری کہ وہ اتنا بڑا گھر، اتنا اسپیشیس، 3 بڑے بڑے کمرے، بڑا لانچ، سب چیزیں اچھا، سب کچھ ٹھیک پرفیکٹ، اتنے کم پیسوں میں کیسے مل گیا۔ کہانی تب شروع ہوئی جب ہم نے اس گھر میں رہنا شروع کیا۔ شروع میں تو سب اچھا رہا، شادی کے فوراً بعد، ولیمے کے بعد ہم چلے گئے پاکستان ٹور پہ۔ امی ابو گھر میں تھے، بقول ان کے سب ٹھیک تھا، سب صحیح تھا۔ شادی کو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، اس کے بعد گھر میں کچھ عجیب سی چیزیں ہونا اسٹارٹ ہو گئی۔ پہلے تو ہم نے اگنور کیا کہ ہوتا ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب چیزوں کی انٹینسٹی بڑھ گئی تب ہمیں ایسا فیل ہوا کہ ہمارے سر سے پانی اوپر ہو گیا۔ ہوا کچھ ایسا تھا کہ ایک رات میرے فادر ان لا انہوں نے گیٹ ناک کیا، انہوں نے ہمیں اٹھایا نیند سے، آدھی رات کو تقریباً 3:30 کا وقت ہو ہی رہا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ، 4 بج رہے ہوں گے، بٹ فجر نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ہمیں فادر ان لا نے اٹھایا، ناک کیا اور کہا کہ میری مدر ان لا کو کچھ ہو گیا۔ اب جب ہم اپنی مدر ان لا کے روم میں گئے تو وہ بیٹھی ہوئی ہیں، باقاعدہ ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، ان کے یہ 2 دانت یہاں کے ٹوٹ گئے تھے۔ ہمارے لیے یہ آج بھی ایک ٹراما سے کم نہیں ہے۔ ہم اتنا پریشان کہ پوچھا امی کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بولا کہ رات کو نا ایک عورت ان کے بیڈ کے سامنے ٹیبل تھا، اس پہ بیٹھی ہوئی تھی بال بکھرا کے۔ انہوں نے بولا کہ ان کو لگا کہ میں ہوں نا، آدھی رات کو ان کو ایسا لگا کہ میری لڑائی ہوئی ہے میرے ہسبینڈ سے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ثنا کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ تو اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی میری مدر ان لا نے اس کو ہاتھ لگایا کہ کیا ہوا، صحیح ہو، تو اس نے اتنی زور سے تھپڑ ان کو مارا کہ باقاعدہ میری مدر ان لا سمجھ لیں یہاں سے بہت دور جا کے گری کہ کہاں کمرہ، کہاں فریج ہم لانچ پہ رکھتے، بہت لمبا ڈسٹینس تھا۔ وہ بیچاری بہت برے طریقے سے وہاں پہ گھستی بھی گئی کہ ان کے سر پہ لگی، ان کے دانت ٹوٹ گئے، ان کے منہ سے خون آنا اسٹارٹ ہو گیا۔ وہ بتا ہی رہی تھیں کہ پیچھے گیلری میں ہمیں کسی آدمی کے چلانے کی آواز آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ کوئی چور آیا ہے، امی کو پتہ نہیں چلا اور اس چور نے امی کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ ہم گیلری میں بھاگے، لیکن گیلری خالی، اوپر کی گیلری تھی، کیسے کوئی آ سکتا تھا، لیکن اس وقت ہماری سچویشن ایسی تھی کہ ہم کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تو پھر جب ہم گیلری میں گئے نا، گیلری خالی تھی، لٹرلی بتاتے ہوئے مجھے وہ پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اینی ویز، تو میرے ہسبینڈ کو شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میرے ہسبینڈ نے، میری فادر ان لا کافی پڑھنے پڑھانے والے تھے، انفیکٹ میرے سسرال میں ایک لیڈی کے اوپر اثرات ہو گئے تھے بہت برے، میرے فادر ان لا نے ان کا بھی اتار کیا تھا، ورنہ بہت برے اس کے ساتھ معاملات ہو جاتے۔ اینی ویز، پھر کیا ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے جیسے ہی بولا نا کہ پاپا یہ کوئی آدمی ہے گھر میں یا عورت ہے جس کے اثرات ہیں، اتنے میں ہی ہمیں کمرے کے اندر سے امی کی چلانے کی آواز آئی۔ ہم دوبارہ بھاگے ان کے پاس کہ اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسا۔ ہم گئے، ہم نے دیکھا امی بالکل کام، بالکل ریلیکس بیٹھی ہوئی بیڈ پہ۔ ہم نے پوچھا امی کیا ہوا، آپ ابھی چلائی؟ تو کہیں نہیں، میں تو نہیں چلائی۔ تو ہمیں یہ انڈیکیشن ہوئی کہ اس چیز نے بتایا کہ ایک آدمی بھی ہے اور ایک عورت بھی ہے۔ ابھی رات کے وقت میں یہاں نیچے اکیلے بیٹھ کے یہ سٹوری سنا رہی ہوں، کیونکہ میں بچوں کے سامنے تو مطلب کس طرح کی سٹوری سنانے سے اوائڈ کرتی ہوں۔ اینی ویز، ہماری گیلری تھی، اس کے اندر ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا۔ تو ایک رات میرے فادر ان لا نے سنا کہ کھڑکی کے باہر کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے گیلری میں جھانکا، وہ پتھر باقاعدہ ہوا میں اوپر اٹھا، کھڑ کر کے نیچے گر گیا۔ وہ پریشان ہو گئے کیونکہ
کچھ چیزیں جب آپ سنتے ہو اور جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو بہت فرق ہوتا ہے، لٹرلی بہت فرق ہوتا ہے۔ آخر میں تو ایسی سچویشن آ گئی تھی کہ ہم نیولی ویڈ سے نیولی ہماری شادی ہوئی تھی، لیکن ایک کمرے میں میں، میرے ہسبینڈ، میرے فادر ان لا، میری مدر ان لا، ہم سب لاک ہو کے حصار باندھ کے سوتے تھے۔ پھر ہم نے ایک امام صاحب سے رابطہ کیا، پتہ نہیں کون تھے وہ، میرے ہسبینڈ کو پتہ ہوگا۔ انہوں نے بولا کہ بھائی آپ کو انہوں نے ان چیزوں سے بات کری، تو انہوں نے بولا کہ بھائی انہوں نے بولا کہ مطلب کہ ان کی یہ بات ہوئی کہ ہم ان کو 2 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں، ان کو بولو یہ گھر خالی کر کے، یعنی کہ ہم وہ گھر خالی کر کے چلے جائیں۔ اس دوران انہوں نے ایک چھوٹا سا تعویذ دیا تھا جس کو ہم نے اپنے فریج کے نیچے دبا دیا تھا۔ اور تو ہم تعویذوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، بلیو نہیں کرتے، لیکن ڈرتا مرتا کیا نہیں کرتا، یہی والی کہانی تھی۔ اور آخر کے ڈیز اس گھر میں اتنے بھاری ہو گئے تھے، اتنے بھاری ہو گئے تھے کہ کھڑکی کے پاس مجھے میرے بیڈ روم کی لگتا تھا کہ کوئی کھڑے ہو کے غصے میں ہمیں دیکھ کے گھرا رہا ہے، بہت مطلب عجیب، جیسے کرالنگ آواز ہوتی ہے نا، لائک کوئی جانور گھرا رہا ہے بہت غصے میں، جیسے ابھی اٹیک کے حملہ کر دے گا۔ ہم بہت برا ڈر جاتے تھے۔ اب فوراً گھر مل تو گیا تھا، لیکن فوراً گھر خالی کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ شادی تھی، اتنا سارا سامان تھا، اتنی ساری چیزیں تھیں، اور گھر بھی نہیں مل رہا تھا۔ سچویشن تو ایسی تھی کہ ہم گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے، لیکن گھر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اینی ویز ٹائم لیا گیا، تھوڑی مہلت لی گئی، ہم نے اپنا کام وام کیا، گھر ملا ہمیں، لیکن اس دوران ہم چاروں ایک ساتھ سوتے تھے، ہم میں سے کوئی بھی الگ نہیں سوتا تھا۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ میرے ہسبینڈ کو ایسا لگتا تھا، جیسے میرے ہسبینڈ کچن میں گئے نا تو ان کو ایسا فیل ہوا کہ جیسے میں بھاگ کے نا دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ انہوں نے آواز دی کہ ثنا باہر آ جاؤ، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ میں نے کوئی رسپانس نہیں دیا بقول ان کے۔ انہوں نے 2-3 بار بولا، لیکن جیسے انہوں نے گیٹ بند کیا نا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اور یہی سیم سچویشن میرے ساتھ بھی ہوئی تھی، بہت مسئلے مسائل ہوئے تھے، اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی، باقاعدہ پوری وہ بلڈنگ جل گئی تھی، لوگ 4 سے 6 مہینے اس گھر سے در بدر رہے تھے، بہت پرابلمس تھی۔ انفیکٹ کہ رات کو سوتے ہوئے مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ چھت کے اوپر کوئی عورت لٹکی ہوئی ہے، کالی سی لمبے بالوں والی، بہت پرابلمس ہوتی تھی، بہت کچھ ہوتا تھا۔ خیر ہم نے گھر بدل لیا، پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس گھر میں ماجرا کیا ہے۔ جس مولوی نے ہمیں مہلت دی تھی کہ آپ اتنے ٹائم تک یہاں پہ رہیں، تو پتہ چلا تھا کہ اس گھر میں 2 میاں بیوی رہتے تھے، ان میں بہت محبت تھی، لیکن کسی وجہ سے اس ہسبینڈ نے اس بیوی کو شوٹ کر دیا تھا اور خود بھی پنکھے سے لٹک گیا تھا۔ تب کے بعد سے وہ اس محلے میں بھوتیا گھر کے نام سے مشہور تھا، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا۔ اور وہاں جو بھی میرڈ کپل آتے تھے اسپیشلی، وہ وہاں بس نہیں سکتے تھے، وہ ان کو ایسے ہی پریشان کرتے۔ آپ بھی جب بھی گھر لیں، جدھر بھی جائیں، لازمی قرآن خوانی کروایا کریں، پڑھا کریں، ارد گرد کے لوگوں سے انکوائری کیا کریں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ وہاں پہلے سے موجود ہیں اور بہت بڑا نقصان کر سکتی ہیں۔ کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔